يا أبا صالح. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الممجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. یوم ندعو کل اناس بامامہم. عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، فرش مسرت پہ بیٹھنے والوں، مسلسل آپ مدح مولا میں اشعار اور علم سے بھرپور تقریریں سماعت فرمائیں گے. میں اس دور میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس آیہ کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہر شخص کو اس کے خلیفہ کے ساتھ بلائیں گے، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہر شخص کو اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ امام ہے کیا؟ سب سے پہلے امامت کو سمجھنا ہے تو اپنی مسجدوں کے اماموں سے سمجھیے. جب تک آپ اپنی مسجدوں سے امامت نہیں سمجھیں گے تب تک اس امام تک نہیں پہنچ سکتے جس کا آپ کو انتظار ہے. سب سے پہلے آپ اس امام کی قدر کریں جو آپ کی مسجدوں پہ پیش امام ہے. یہ امامت کیا ہے؟ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو امام سامنے ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھو کہ ایک صف ہوتی ہے جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے صف بستہ کھڑی ہوتی ہے عبادت خدا کے لیے. امام کہاں ہے؟ محراب میں. محراب علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، لفظ حرب سے بنا ہے. لفظ حرب سے بنا ہے محراب، یعنی جنگ کی جگہ. وہ جگہ کہ جہاں کمانڈر ان چیف کمانڈر کھڑا ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر امام تک پہنچنا ہے تو مسجدوں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ جتنی بھی مسجدوں کے امام ہیں یہ سب کمانڈر ہیں اور ان کا کمانڈر ان چیف پردے میں ہے. جیسے وہ امام کمانڈر ان چیف آئے گا، یہ سارے کمانڈوز اپنے اپنے فوجوں کو لے کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اب آپ ہم سے یہ مت پوچھئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہاتھوں کو کھول کر نماز پڑھتے ہیں
جس فوجی کے ہاتھ بندھے ہوں وہ جنگ نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی جنگ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں صف بستہ ہونا اللہ نے سکھایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عزیزوں میں بات درمیان میں موضوع سیٹ کے کہہ دوں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی سختی کے ساتھ جماعت کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ جماعت ضرور پڑھیں، مسجدوں میں ضرور جائیں۔ کیوں؟ مجھے پتہ نہیں مصلحت الہی کیا ہے، امام بہتر جانتا ہے، وہ مرضی پروردگار کا جاننے والا ہوتا ہے، لیکن میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے کہ جو میں اکثر بازاروں میں جب کبھی کسی پھل کی دکان پہ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے جماعت کا احساس ہوتا۔ آپ کہیے گا پھل سے جماعت کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، بہت بڑا تعلق ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب کبھی آپ جماعت میں کسی پھل کی دکان میں جاتے ہیں تو آپ اس سے اگر ریٹیل میں 1 کلو کوئی سامان لینا چاہتے ہیں تو ایک ایک سامان کو چیک کر کے ایک ایک سیب کو لیتے ہیں، تب رکھتے، جب تک کنفرم نہیں ہو جاتے ترازو پہ نہیں رکھتے، ہے نا۔ لیکن یہی کام اگر آپ ہول سیل میں چلے جائیے تو وہ آپ کو ہر سیب چیک کرنے نہیں دے گا۔ وہ کہے گا یہ ایک پیس آپ دیکھیے، آپ کو پسند ہے، یہ پوری پیٹی اٹھائیے اور لے کے گھر جائیے، ٹھیک ہے نا۔ اب گھر پر آ کے ہم نے دیکھا کہ اس 10 کلو کی پیٹی میں 1 کلو سیب خراب نکل گئے۔ آپ بتائیے کیا قیمت میں نے اس خراب والے کی اتنی نہیں دی؟ اتنی دی ہے جتنی اچھے کے لیے دی ہے۔ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اگر تمہاری نماز صحیح نہیں ہو، جماعت میں چلے آؤ۔ ہم جب ایک کی نماز قبول کریں گے، پوری جماعت کی نماز قبول کریں گے۔ عزیزو، آج ہم وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ امام کہ جس کا پوری کائنات کو، صرف آپ کو نہیں، کائنات کے ہر ذرے کو اس کا انتظار ہے۔ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان کہہ رہے ہیں، بلکہ غیر مسلم کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ آئے گا۔ آج سے 40 سال پہلے، اب تو علماء ماشاءاللہ ٹرین سے کیا اے سی سے چلتے ہیں، اور الحمدللہ یہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ہوائی جہاز سے آتے ہیں۔ لیکن ایک دور تھا جب اے سی تو درکنار، ریزرویشن بھی نہیں ملتا تھا اور جانا ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں اپر برتھ پہ جنرل میں بیٹھا ہوا تھا، وہیں ایک سادھو بھی بیٹھا تھا۔ وہ اپنے مذہب کو سمجھا رہا تھا مجھے، اور میں بھی اپنا مذہب، جب میں نے اپنے امام کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ آپ کے عقیدے سے ہمارا عقیدہ کچھ ملتا ہے۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ کہا دیکھیے ہمارے یہاں بھی انتظار ہے، جب تک دنیا میں کچھ اچھے لوگ ہیں تب تک قیامت نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر پوری دنیا جب برائی سے بھر جائے گی تو ایک رام آئے گا جو پوری دنیا کو عدالت سے بھر دے گا۔ میں نے کہا تم جسے رام کہتے ہو شاید تم نے نام بدل دیا، ہم بھی اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو عزیزو، شعر میں عقیدت کا اظہار بہت آسان ہے، جذبات کا احساس بہت آسان ہے، خیالات کو پیش کر دینا بہت آسان ہے، ان خیالات کا پابند ہو جانا بہت مشکل ہے۔ خیالات تو یوں بھی پیش کرتے ہیں، محبت کی دلیل یہ بھی کہ ہم ایسے بھی بات کرتے ہیں کہ بہت پتھر پگھل کر بہہ گئے غم کی روانی میں، بہت پتھر پگھل کر بہہ گئے غم کی روانی میں، بڑا ہی سوز ہے جانے وفا میری کہانی میں، بڑا ہی سوز ہے جانے وفا میری کہانی میں، عریضے میں اگر فرقت کی ساری داستاں لکھ دوں، سلگ اٹھے گا دریا، آگ لگ جائے گی پانی میں۔
سلگ اٹھے گا دریا، آگ لگ جائے گی پانی میں۔ وہ جذبات ہمیں پیدا کرنے ہوں گے۔ صرف جذبات کو الفاظ کا جامہ نہ پہنایا جائے تو بہتر ہے، بلکہ جذبات کو کردار کا جامہ پہنایا جائے۔ آج ضرورت ہے کردار کا جامہ پہنائیے۔ جب تک کردار کا جامہ نہیں پہنائیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے امام کی ظہور کی تاخیر حالات نہیں ہیں، آپ ہیں۔ آپ کی وجہ سے امام ظہور نہیں کر رہا ہے۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ امام ابھی تک ظہور نے علامات ظاہر ہو گئے پھر بھی آپ نہیں آئے، اتنی علامتیں آ گئیں پھر بھی نہیں آئے، اتنی دعائیں ہو رہی ہیں پھر بھی نہیں آئے۔ بھائی کیوں وقت کا امام نہیں آ رہا؟ کبھی آپ نے سر جوڑ کر سوچا ہے کہ آخر امام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کم دعائیں ہو رہی ہیں، عجل علی ظہورک، ہر نماز کے بعد مولا آپ کے ظہور میں تعجیل ہو، مولا آپ جلدی تشریف لائیے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم زبانی کہہ رہے ہیں، تیاری نہیں کیے۔ جی امام خدا کی قسم پردے میں رہنا پسند نہیں کرتا، امام کو پردہ اچھا نہیں لگتا، امام غیبت کو دوست نہیں رکھتا، امام آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ لیکن کیا کریں، ابھی ہم اس لائق نہیں ہوئے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے۔ جی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہماری اختلافات، ہمارے اختلافات۔ ہم مختصر سی قوم ہیں لیکن سب سے زیادہ شقیں، سب سے زیادہ فرقے ہم میں ہیں۔ امام آئے تو کس کے پاس آئے؟ جائے تو کہاں جائے؟ کس جگہ جائے امام؟ سب سے پہلے ہمیں خود کو متحد کرنا ہوگا۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے امام نہیں آ سکتے۔ جی ہمارا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ امام کے لیے ہماری تیاری ہونی چاہیے، زبانی گفتگو نہیں۔ ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ تیاری کے سلسلے میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں کہ مولانا کو دعوت دینے سے پہلے بندہ اپنی اہلیہ کے پاس گیا، میں سوچ رہا ہوں مولانا کو بلاؤں اپنے گھر۔ انہوں نے کہا اتنی جلدی نہ کیجیے، ابھی گھر میں تیاری نہیں ہے۔ کہا کس دن بلائیں بتائیے؟ کہا جمعرات بہتر رہے گا، اس دن پک کھلانے کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ اس نے دعوت دے دی ہمیں کہ حضور آپ جمعرات کو آئیے۔ دعوت تو دے کر چلا گیا بہت توجہ کے ساتھ۔ دوستو میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ کے دلوں میں اترنے والی بات ہے۔ چلا تو گیا لیکن گھر جا کر بیٹھا نہیں۔ وہ پہلا اس نے سوال کیا کہ مولانا آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں؟ کہا یہاں بیٹھیں گے۔ اس نے ایک مرتبہ چیک کیا، کہا یہاں تو فلمی دنیا کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اسے ہٹاؤ، مولانا کیا کہیں گے؟ اما یہ لوگ صرف مسجد میں مسلمان ہیں، یہ صرف اپنی تقریروں میں مسلمان ہیں، یہ اپنی زبانوں پہ مسلمان ہیں۔ ان کے گھر میں گیا تو سب فلم اسٹار کی تصویریں لگی ہوئی تھی، ہٹاؤ جلدی سے۔ ہٹا دیا۔ کہا قرآن کو دیکھو۔ کہا کیوں؟ کہا کتنی گردیں پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اگر مولانا کہیں استخارہ کے لیے قرآن مانگ لیے تو کہا جلدی صاف کرو۔ کہا کیوں؟ کہا ایسا نہ ہو کہ مولانا کہیں گے کہ خالی قیصر باغ حال میں قرآن دیکھ کے سب کھڑے ہوتے ہیں، گھر میں رکھا ہے تو کسی کو احترام کا خیال نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ مولانا کہہ دے کیا بھائی وہیں دیکھ کے بڑے احترام سے کھڑے ہوئے تھے، گھر پہ قرآن رکھا اور گرد پڑی کبھی جھاڑا نہیں، صاف کر دو۔ یہاں ایک مصلی لا دو، کہیں مولانا کا موڈ ہو گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں تو مصلی ہونا چاہیے، سجدے کا نئی والی مت رکھنا، پرانی لانا تاکہ پتہ چلے کہ اس پہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ جی لا کے اس نے رکھ دیا غریب نے۔ جب تک ایک کمرہ اسلامی ہم نے نہیں بنا لیا، اپنے عالم کو گھر میں بلایا نہیں۔
جب تک ایک کمرہ اسلامی نہیں بنا لیا تب تک ہم نے امام کو اپنے پیش امام کو اپنے گھر میں نہیں بلایا۔ دوستو، جب اپنے ایک چھوٹے سے پیش امام کو بلانے کا اتنا اہتمام کرتے ہو، وقت کے امام زمانہ کو روزانہ بلاتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ آ گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہمارے یہاں ایسا ہے؟ یقین مانیے، ہم تو کبھی کبھی دعا کرتے ہیں، میرے اللہ اطہر عباس کی زندگی میں ظہور نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو اطہر عباس کے قدم کو مضبوط کیجیے گا۔ بہت سخت ہے، ظہور کے وقت میں ثبات قدم میں لغزش نہ ہو، بہت سخت منزل ہے، بہت سخت منزل ہے۔ ہم نفس پرست ہو چکے ہیں، ہمیں اچھے کام اپنے دشمن کے گھر اچھے نہیں لگتے، کیونکہ وہ میرا دشمن ہے، جتنا بھی اچھا کام کرے وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ نفس پرستی ہے، ایگو پرابلم رکھے ہوئے ہیں ہم، سب دین کے لیے کام کر رہے ہیں پھر بھی الگ الگ ہیں، سب امام کا انتظار کر رہے ہیں لیکن الگ الگ ہیں۔ کیوں؟ ہر ایک کو وقت کے امام کا انتظار ہے لیکن پھر بھی الگ الگ ہیں۔ اگر وقت کا امام آ جائے تو میں سوچتا ہوں آ جائے تو معلوم ہے، اگر وہ ڈونگری میں آیا تو معلوم ہوا صاحب باندرا والے ممرا والے ناراض بیٹھے ہوئے، کیا ہم لوگ نہیں بلا رہے تھے مولا کو؟ وہاں گئے تو مولا دیکھیں جی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات سے اپنا امام بنا رہے ہیں، اپنے خیالات کو امام کے مطابق نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے عقیدے سے عزاداری کر رہے ہیں، ہم اپنے عقیدے کے مطابق مقدم کر رہے ہیں، ہم اپنے عقیدے کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کو اسلام کے مطابق نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے، ایک جملہ میرا کام آئے گا آپ کے، ایسے عقیدے کو منہ پہ مار دیا جائے گا جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، سلام اس عقیدے کو جو اسلام کے مطابق ہے۔ جی، اسلام کے مطابق ہے۔ سب سے پہلے آج ضرورت ہے امت مسلمہ میں، بالخصوص امت محبان اہل بیت میں، کہ متحد ہو جائیں۔ جب تک متحد نہیں ہوں گے وقت کا امام نہیں آئے گا، ڈیسائیڈڈ ہے۔ سب سے پہلے اتحاد کی تیاری کریں، ایک دوسرے سے اپنے قلوب کو منور کریں، دوسروں کی محبت پیدا کریں۔ جی، ایسا نہ ہو کہ آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے رہیں اور جو مقصد ہے امام کا اس پہ خرچ نہ ہو۔ جی ہاں، میں ابھی فیس بک پہ پڑھ رہا تھا، بلکہ ہم نے محمد بھائی کو بھی راستے میں بتایا کہ ایک بچہ قبرستان میں بیٹھ کر رو رہا ہے، ابا اٹھو، ابا اٹھو۔ ماسٹر صاحب نے کہا یا کل فیس لے کے آنا ورنہ ابا کو لے کے آنا۔ فیس نہیں ابا، ہم کہاں جائیں، تم چلو یا بتاؤ میں کیا کروں۔ بلک بلک کے بچہ قبر کے دستہ رکھے ہوئے رو رہا ہے، اور وہیں پاس کی قبر پہ ایک شخص کھڑا ہو کر پھول کی دکان پہ فون پہ بات کر رہا ہے کہ بھائی 3000 روپے دے کے آیا تھا، ابھی تک پھول کی چادر نہیں آئی، ابھی تک پھول کی چادر نہیں آئی۔ اس نے جب اس بچے کو روتے دیکھا تو اس کا احساس جاگ گیا، اور اس نے دوبارہ فون کاٹ کر اسے کہا کہ اب کسی پھول کی چادر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہیں پھول کی چادر مل گئی ہے۔ امام کا مشن یہ ہے، امام کا مشن یہ ہے کہ پھولوں کی چادریں آپ کے بچے ہیں۔ جی، ایسا نہ ہو کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ٹھنڈک سے مر گیا وہیں بوڑھا سا ایک فقیر، ٹھنڈک سے
مر گیا وہیں بوڑھا سا ایک فقیر، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تمام رات. چڑھتی رہی مزار پہ چادر تمام رات، بوڑھا مر گیا وہیں. کہ وقت کا امام خوش ہو گیا؟ نہیں دوستو، آج ضرورت ہے. اپنے وقت کے امام کا آپ انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ مومن ہیں، ہمیں یقین ہے. اور یہ بچے، یہ پروگرام کرنے والے، یہ جو لوگ بھی خدا انہیں سلامت رکھے کہ جذبہ جگا رہے ہیں امام کے لیے. جب تک کہ آپ سب سے پہلے آپ کوشش کیجئے متحد ہونے کے لیے. جب تک متحد نہیں ہوں گے نتھنگ، کچھ نہیں ہو سکتا. جی، اور اس کی مثال اتنی ہے کہ جس دن آپ متحد ہو جائیں گے، آپ سے مضبوط قوم دنیا میں ہے ہی نہیں. آپ سے متحد قوم ہے نہیں. ارے جب 72 متحد ہوتے ہیں تو لاکھوں پہ بھاری ہوتے ہیں. جی، 72 متحد ہوتے ہیں تو لاکھوں پہ بھاری ہوتے ہیں. لاکھوں مٹ جاتے ہیں، 72 زندہ رہتے ہیں. جی، آج ضرورت ہے. آپ کو میں بتاؤں، میں اتفاق سے گھر سے باہر نکلا، انگور بک رہا تھا. ویسے یہ مت سوچیے کہ انگور ان لوگوں نے لا کے مجھے دیا ہے. میں ایسا مت سوچیے کہ بامبے میں آ کے انہوں نے انگور خریدا تھا. خریدا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. نکلا باہر، میں نے کیا حساب بھیا؟ بولے 150 روپے کلو. وہیں کچھ ٹوٹے پھوٹے انگور خوشے سے الگ تھے. جو بہترین خوشہ تھا وہ 150 روپے تھا. ہم نے کہا یہ کتنے کے؟ بولے 80 روپے. میں نے کہا بھائی کیا یہ کسی اور درخت کے؟ کہا نہیں، اسی خوشے کے انگور ہیں، اتنے ہی وٹامن ان میں. ہم نے پھر ویلو گر کیسے کیا؟ کہا خوشے سے الگ ہو گئے. خوشے سے الگ ہو گئے. خوشے کی قیمت اتنا ہی ہے، انگور جو الگ ہو گئے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اتحاد اسی کا نام ہے. متحد ہوگے تو قیمت بڑھتی جائے گی، الگ ہوتے رہو گے ویلو گرتی جائے گی. جی، وقت کا امام ہمارا انتظار کر رہا ہے. ہمیں کہتا ہے کہ دعا کرو. تم اگر امام کو اچھا لگتا تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری تعجیل کے لیے دعا کرو. ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا ہے. دعا کا مطلب زبانی دعا نہیں، تیاری کرو. جی، دعا کے معنی تیاری ہے. یہاں پہ آپ تیاری کیجئے، ہمارے آنے کی تیاری کیجئے. اور اتنا کنفرم ہے ان کا آنا کہ آپ نے اخبار میں پڑھا تھا، بھی شبیر رضوی صاحب نے بھی بیان کیا تھا کہ اتنا کنفرم ہے کہ خوارج کا سردار اس سے لڑائی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم جنگ کریں گے. ایران ان کی تیاری کر رہا تو میں جنگ کروں گا. ادھر سے حسن نصر اللہ نے کہا پہلے غلاموں سے لڑ لو پھر ہمارے امام سے لڑنا. جی، پہلے غلاموں سے لڑ لو پھر وقت کے امام سے لڑنا. بہت توجہ دیجئے، جذبات میں بہنے کی کوشش نہیں کیجئے. امام کو پڑھیے، جتنا پڑھیے گا اتنے قریب جائیں گے آپ. صرف ان کی محفلوں سے انجوائے مت کیجئے. انجوائے کیا اور گھر چلے گئے، جا کے کہا کیا انجوائے کیا ہم نے. امام انجوائے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ امام کردار کے سنوارنے کی جگہ ہے. امامت کردار کو سنوارتی ہے. لوٹ کر جاؤ تو کہو کہ ہاں ہم کچھ لے کر آئے تھے، آج ہم گئے تھے تو. جی، اور ورنہ پھر بے معرفتی موت جو ہے کفر کی موت سے کم نہیں ہوتی. جیسا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی فقد ماتا میتتن جاہلیہ. جو شخص مر جائے اور اپنے امام کو، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، کفر کی موت ہے. دور کفر کو دور جاہلیت کہا گیا ہے. جی، اور ہمارا رشتہ امام سے کب ہوتا ہے؟ ہم بڑے سیلفش ہیں، بہت خود غرض قسم کے لوگ ہیں. 15 شعبان کو پتہ لگاؤ عریضہ کہاں مل رہا ہے، پریشانی بڑھی ہوئی ہے. کسی طرح سے 2 عریضے گھر لے آؤ. کہا کیا صاحب؟ کہا اپنے پرابلمز لکھیں گے اس میں، مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے. اب
کبھی آپ عریضہ کسی کا ہاتھ لگ جائے نا، پڑھیے اس نے کتنا مانگ ڈالا ہوگا. کبھی یہ بھی تو لکھو کہ مولا تمہیں کیا چاہیے ہم سے. کبھی یہ بھی تو کہو مولا آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اگر عریضے پہ ایک بندہ ہر سال صرف ایک وعدہ اپنے امام سے کر لے، ایک، بس ایک، کہ ہم ایک بات پہ عمل کریں گے، تو 10 سال کے بعد اس مومن کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوگا. اپنے میں تبدیلی پیدا کرے. 10 سال کے بعد پھر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. وجہ کیا ہے؟ صرف ہم مانگتے مولا یہ دے دیجئے، مولا وہ دے دیجئے. اچھا یہاں تک تو صحیح ہے، کچھ تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، مولا ان کا بیڑا غرق کیجئے، مولا ان کا بیڑا غرق کیجئے. جی یہ ہے. یقین مانیے مچھلی کہتی ہوگی کبھی کبھی اس طرح سے کہ پیٹ میں درد ہو جائے، اس طرح کے لکھے ہیں اس میں جملے. جی یہ تو کہیے کہ یہ حق کا عریضہ ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے. کیوں نہیں پہنچے؟ ارے جب حق دشمن تک پہنچ جاتا ہے، جو حق کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو حق کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ فرعون جو حق ایکسپٹ نہیں کر رہا، ہزاروں بچے مار دیے. لیکن جب عریضہ بن کے یہی بچہ جاتا ہے تو دشمن کو بھی ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں تو ادھر بھی دوست ہے، ادھر بھی دوست ہے، تو یہ عریضہ پہنچے گا نہیں تو کہاں جائے گا. ٹھیک دوستو، بہت پورا آشوب دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. وقت کے امام کا انتظار ہے آپ کو، بہت ضروری ہے. سب سے پہلے علماء کی قدر کرنا سیکھیں. جب تک علماء کی قدر نہیں کریں گے، جی آئے دن آپ دیکھیں گے آج کل واٹس ایپ پہ ایک شوق پیدا ہوا ہے، ظہور امام حسین مبارک، ظہور امام حسن مبارک، ظہور علی اکبر مبارک، ظہور قاسم مبارک، ظہور علی اصغر مبارک. میں 15 شعبان کو انتظار کر رہا تھا کہ آج کیا لکھیں گے. تو 15 شعبان کو لکھا کہ ولادت امام زمانہ مبارک. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ 11 کا ظہور ہوا اور 1 کی ولادت ہے؟ کیا جاہلانہ گفتگو ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ بہت مولا کو کہ صاحب ولادت تو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، امام کی ولادت کہاں ہو سکتی ہے، لہذا ان کے لیے ظہور. ایک سمجھی ہوئی پالیسی ہے، سوچی سمجھی پالیسی ہے، یاد رکھیے. کیونکہ اگر اس قوم کو کسی کا انتظار ہے تو وہ ظہور امام کا انتظار ہے. لہذا ایک سازش یہ چل رہی ہے کہ ہر 10 دن کے بعد ایک ظہور سامنے لاؤ. اتنا ظہور عام کر دو کہ جس کے ظہور کا انتظار ہے یہ قوم اس ظہور کے مفہوم سے واقف نہ. ٹھیک، لہذا اس کی کاٹ ہونی چاہیے. خاموش کبھی نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ ظلم کو سہنا بھی ظالم کی علامتوں میں سے ہوتا ہے. ظلم سہنا بھی ایک گناہ ہے. خاموش نہیں، نکلیے کمروں سے باہر. اگر امام کو پردے سے باہر لانا ہے تو آپ کمرے سے باہر نکلیے. جب تک آپ کمروں میں رہیں گے امام ظہور نہیں کریں گے. علماء مصلحت پسندی ختم کریں کہ میرے تعلقات بگڑ جائیں گے. جی جہاں غلط ہے، قوم کا کوئی بچہ غلط کر رہا ہے، علماء کو ٹوکنا چاہیے وہاں پہ کہ صاحب یہ غلط ہے. ایسا نہیں کہ میرا مخالف اگر ہے تو علماء اس سے کہہ کہ نہیں ٹھیک ہے میرے دشمن والے، نہیں ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں، اس کو برابر کر دیا چونکہ وہ میرا دشمن تھا. نہیں، سب سے زیادہ آج دن کو علماء کی مصلحت پسندی نقصان پہنچا رہی ہے. یاد رکھیے میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر وہیں پر یہی وجہ تھی کہ علماء کیا ہیں، مرجع کیا ہے، صرف ایک لفظ آیت اللہ شیستانی نے صرف اتنا کہا تھا کہ جب داعش نے کہا تھا آپ کی چہلم میں 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم بہت بڑا کانڈ کرنے والے ہیں، بہت بڑا بلاسٹ کرنے والے ہیں،
تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج جتنے آ سکتے آئیں، ویزا فیس بھی نہیں لگے گی۔ اتنے لوگ کروڑوں کی تعداد میں آئے کہ داعش پاگل ہو کے بہت دور چلا گیا۔ تب دنیا نے دیکھا جس کے مرجع کی اتنی طاقت ہے اس کے امام کی طاقت کیا ہوگی۔ تھوڑی اگر دیر ہو جائے تو کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ بہت بڑی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے اس وقت آپ کو اس جنگ کی تیاری کرنی ہے کہ جو جنگ کربلا میں ہوئی تھی، کیونکہ یہ وقت کا امام جو آئے گا نا، اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اس وقت اس امام کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے ہیں، ہمارے ساتھ کتنے ہیں۔ اس وقت اس امام کو دیکھنا ہے۔ جیسا بھی سنا نا آپ نے، انہوں نے کہا 1 لاکھ آپ کے چاہنے والے ہیں، کہا 1 لاکھ، کہا 2 لاکھ، 3 لاکھ، بڑھتا گیا اور اونٹ کی قطار کے برابر نکلے۔ جی، آج کے دور کا بہترین مجاہد، بہترین سرباز امام زمانہ وہ ہے کہ جو خود کو بدل رہا ہے، زمانے کی فکر نہیں، اسے خود کو بدل دو۔ پہلے آپ اپنے آپ کو چینج کیجئے، زمانہ کیا چینج کیجئے، خود کو چینج کیجئے۔ جی، امام زمانہ کے ہم لوگ سپاہی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اگر سپاہی ہے تو اللہ بچا کے رکھے، ہم تو سپاہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ابھی تک سپاہی کے لائق نہیں۔ الہ آباد میں صبح 4 بجے اترا مجلس پڑھنے کے لیے، تو دیکھا پلیٹ فارم پہ 22 سال کا، 24 سال کا، 23 سال کا، 25 سال کا جوان سب لیٹا ہوا۔ اسی میں سے ایک جوان کو دیکھا کہ کبھی اٹھ رہا، کبھی بیٹھ رہا، کبھی سینہ ایسے کرتا، کبھی ایسے کرتا۔ میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ بولا کل فوج میں بھرتی ہے۔ اچھا، کہا میرا 1 انچ سینہ کم ہے، اس لیے ہم ذرا سا کوشش کر کے دیکھیں 1 انچ سے کیا ہوتا ہے۔ کہہ رہا نہیں، ریجیکٹ ہو جائیں گے ہم۔ جب بھارت اپنی فوج میں 1 انچ کی کمی برداشت نہیں کرتا تو وقت کا امام سارے گناہوں کے ساتھ سپاہی کیسے تیار کر لے گا؟ جی صاحب، ہم نے ان سے ایک دفعہ میری ملاقات ہو گئی، اس 1 انچ والے سے کہا کہ میں نے تو پورا کر لیا تھا۔ ہم نے کہا پھر گھر کیوں بیٹھے ہو، تمہارا تو ہو جانا چاہیے۔ کہا نہیں، سب ہو گیا، دوڑنے میں بھی پاس ہو گئے۔ پھر کہا وہ جو ان کو سینہ ناپا انہوں نے، اس میں بھی پاس ہو گئے، سرٹیفکیٹ بھی میرے پاس تھا۔ ہم نے کہا پھر نوکری کیوں نہیں ملی، یہ بتا۔ کہا میڈیکل چیک اپ میں فیل ہو گئے، خون میں تھوڑی خرابی نکل گئی تھی۔ دیکھ رہے ایک دنیا کا فوجی ہے، یہ دنیا کا، یہ ایک چھوٹے سے سرحد کی حفاظت کے لیے سپاہی لیے جا رہے ہیں کہ خون کی خرابی ایک سرحد کا سپاہی جس کے خون میں خرابی نہیں کر سکتا۔ تو آپ بتائیے کہ جو حرام کھانے کھا کھا کے اپنے شکم کو بھر رہے ہیں، وہ امام زمانہ کے سپاہی ہوں گے تو ان کا بلڈ کیسا ہوگا، آپ یہ بتائیے، بلڈ کیسا ہوگا؟ جو اپنے شکم کو حرام سے بھر چکے۔ وقت کے امام نے یہی تو کہا تھا کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تمہاری بات سمجھ نہیں سکتے ہو کیونکہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دوستو، کوشش کیجئے
اپنا چیک اپ کرائیں ہم لوگ سب مل کے، نہ کہ صرف پہلے میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی چیک اپ کرانا چاہیے. ہاں، مجھے بھی یہ دیکھنا ہے کہ نماز صبح قضا تو نہیں ہو رہی ہے. اما جو 2 رکعت کے لیے نہیں اٹھ سکتا وہ تلوار لے کے امام کے لیے اٹھے گا، سوچیے آپ. جو 2 رکعت کے لیے اللہ میاں نے اتنا آسان کر دیا نماز صبح کہ آدمی صرف سوچ لے کہ 2 منٹ کی بات ہے تب بھی اٹھ جائے. وہیں پر وہ جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں سر جھکا کے سوچتا ہے نماز 2 طرح کی ہے، ایک قضا ایک ادا. دیکھیے اپنے سے سب مسئلے ڈھونڈ رہا ہے. اگر ادا نہ کر سکو تو صبح جب ہم جائیں گے پالا گلی خواجہ مسجد میں تو مولانا جو بیچ میں تقریر کرتے ہیں قضا ادا کر لیں گے. یعنی آپ یہ سمجھ لی کہ شیطان نے 2 منٹ میں سمجھایا، اس کی سمجھ میں آ گیا ہے. 1,24,000 انبیاء کی تعلیم سمجھ میں نہیں آئی. جی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نفس پرستی میں مبتلا ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ پسند کر رہے ہیں جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے. ہمیں وہ پسند نہیں جو مولا کو پسند ہے. ہم تو اتنا جانتے کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم لا کے دے دیتے. جی بات بہت آگے چلی جائے گی. من کسر الکلام کسر الخطا والی بات ہو جائے گی، اس لیے میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا اس سلسلے میں. ورنہ بات تو بہت آگے تک چلی جائے گی. آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی نے 15 اگست کو ان کی والدہ نے ہندوستان کے ترنگے پہ جڑی بوٹی پھول یہ سب بنایا ہو، شعر لکھا ہو، بچے کو بھیج دیا، کتنا خوبصورت لگا، چلا جا. وہ کہہ دے گا کس ملک کا جھنڈا لایا تو، چل یہاں سے نکل، ترنگا کا ہی ہے. تو معلوم ہوا پرچم بھی کوئی آرٹیکل اپنے اوپر لکھنا پسند نہیں کرتا. جب ہمارے بھارت کا پرچم، یہ تو ہمارا علم ہے، ہر آدمی اپنی ڈیزائن کر رہا ہے. ایک سے ایک ڈیزائن علم پہ مل رہا ہے، یہ ڈیزائن وہ ڈیزائن وہ ڈیزائن. کبھی اس پر بھی ڈیزائن کرو. علم اٹھاتے ہو، علم اٹھانے سے پہلے سوچو کہ ایک باوفا کا علم اٹھایا ہے، تمہارے ہاتھ سے کسی بھائی کا حق تو نہیں چھینا گیا ہے. کبھی یہ تو سوچو کہ اپنے بھائی کا حق ادا کیا ہے تم نے. کبھی یہ تو سوچو اس ہاتھ سے کبھی ظلم تو نہیں ہوا ہے. جی ہم تو یہ کہہ رہے بحث علم پہ نہیں کرنا چاہیے، بحث ہاتھوں پہ ہونا چاہیے. جس دن ایک ایسی انجمن بن گئی نا جو یہ چیک کرے کہ کوئی جو بھی غلط کام کرے گا اس کو علم چھونے نہیں دیں گے، ایسے ہی معاشرہ سدھر جائے گا. جی ہم بحث خواہ مخواہ علم کہہ رہے، علم مقدس ہے، علم پہ بحث نہ کیجئے، ہاتھوں پہ بحث کیجئے، کون سے ہاتھ اٹھا سکتے کون سے نہیں. جی جی اس پہ بحث کیجئے. اس لیے کہ یہ وہ پرچم ہے، ہر آدمی نہیں لے سکتا. وقت کا امام آئے گا وہ پرچم لے کے آئے گا، اس پرچم میں تقدس ہے. جی یہی وجہ ہے کہ اس پرچم کا، پرچم عباس کا، پرچم امام حسین کا، پرچم مولا کائنات کا، یہ ہر دور میں اماموں کے ساتھ رہا. یہ پرچم اسلام ہے. یہ کیا وجہ ہے ہم اس پرچم کو سلام کرتے؟ اس لیے وقت کا امام اسی پرچم کو لے کے آئے گا. جی 15 اگست کو دیکھیے ہر آدمی کو حکم ہے کہ جا کے پرچم کو سلام کرو. ہوتا ہے نا 15 اگست کو جل سینا، تھل سینا، وایو سینا، ہوائی فوج، پولیس سب پریڈ کر رہی صاحب. اور جو پریڈ کر رہی تو اس کا پرچم کی طرف سلامی ہے. اسکول کا پرنسپل بھی ہے تو اس کو حکم ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ پرچم کشائی کریں. غلط بول رہا ہوں؟ لیکن آج تک کسی مفتی سے سنا ہے کہ پرچم کو سلام کرنا بدعت ہے؟ بھارت کے پرچم کو کوئی مفتی آ کر کہہ دے میں تو سلام نہیں کرتا. بھئی یہ پرچم کو ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ یہ پرچم ہندوستان کے مقدس مجاہدین کے ہاتھوں پہ تھا، اسے ہم سلام کیوں کرتے؟ اس کے سائے میں بھارت
انگریزوں کی غلامی کی زنجیر سے آزاد ہوا جی. اب جو بھی بھارتی ہے اسے سے سلام کرنا ہوگا. اگر کوئی سلام نہیں کرتا تو سیدھے سیدھے کہا جائے گا یہ دیش دروہی، دیش کا غدار ہے نا. اب آئیے پرچم عباس کیا ہے، پرچم اسلام کیا ہے؟ یہ وہ پرچم ہے جس سے پورے عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو رہائی ملی ہے. پوری عالم انسانیت کو رہائی ملی ہے. اب ہر مسلمان پر لازم ہے پرچم عباس کو سلام کرو. اب جو سلام نہیں کرتا وہ دین دروہی، دین کا غدار ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھیں 15 اگست کو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. فلیگ مارچ، پوچھئے بھائی اتنا روپیہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ ایک مرتبہ ہو گیا 15 اگست میں منا لیا گیا، اب آ کے ایک آدمی لگا دیا کرے. یہ سارے لوگ نکلتے ہیں، پریڈ بھی ہو رہا ہے. صاحب کیا صاحب؟ اب تو انگریز نہیں ہے، اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، یہ پریڈ جو ہے یہ شکتی پردرشن ہے، طاقت نمائی ہے یہ، کہ اگر کوئی انگریز ہے تو پھر ہمارے مقابلے میں آئے. اب ہم بھارتی آزاد ہیں، یہ کھلا ہوا چیلنج ہے. اب آپ ہم سے نہیں پوچھئے گا یہ محرم کا جلوس کیوں؟ یہ پرچم لے کر جلوس اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی یزیدی زندہ ہے تو آئے، حسینی مجاہد تیار کھڑے ہیں. آپ 2-3 مرتبہ میرے ساتھ کہیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. آپ نے لبیک کہا ہے، آپ کو تیاری کرنی ہے، کیونکہ اس وقت آپ نے عہد و پیمان لیا، وعدہ کر لیا ان سے. لوٹ کر جائیے تو کوشش کیجئے کہ ہر وہ کام جو ان تک پہنچنے میں ہمیں رکاوٹ کرتا اسے ہمیں چھوڑنا ہوگا. دلوں سے کدورت کو نکالنا ہوگا، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہوگا، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی. ہٹا دیجئے اپنے دلوں سے نفرت. 1.5 انچ کی مسجدیں ختم کیجئے، جامع مسجد میں آئیے. پوری قوم متحد ہو، ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی باندرا میں بیٹھا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے، ممرا میں بیٹھا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے. جو جہاں بیٹھا ہے وہ میرا بھائی ہے جی. ایسا نہیں کہ باندرا کے شیعہ الگ ہے، یہاں کے شیعہ الگ ہے. سب کے عقیدے ایک ہیں، سب کے خیالات ایک ہیں، پھر ہم دو کیوں ہیں؟ آج ضرورت ہے، خدا کی قسم امام کے ظہور کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے جی. جہاں کا بھی شیعہ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے ہماری 2 آنکھیں ہیں، ویسے ہی جیسے 2 ہمارے کان ہیں، ویسے ہی جیسے 2 ہمارے ہاتھ ہیں، ویسے ہی جیسے 2 ہمارے پیر ہیں. 2 پیر الگ راہ چلے یہ تو غلط ہے، 2 ہاتھ الگ کام کریں یہ تو غلط ہے، 2 کان الگ بات سنیں یہ تو غلط ہے، 2 نین الگ سمت اٹھیں یہ تو غلط ہے. بچھڑے ہوئے مل جائیں تقاضا تو یہی ہے، ہو جائے چمن ایک تمنا تو یہی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد.